دعوت دیتا ہوں محمد زید عادل احمد کو، آپ آئیں اور اپنے نماز کی وضاحت کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول کریم، اما بعد، صدر محترم اور حکم صاحبان، آج کی سالانہ انجمن میں جو تقریر لے کے حاضر ہوا ہوں اس کا نام ہے نماز کی فضیلت۔ سامعین کرام، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر قائم ہے: کلمہ شہادت کا اقرار کرنا، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، رمضان کے روزے رکھنا، اگر طاقت ہو تو حج کرنا۔ اسلام کی ان 5 بنیادی ارکان میں سے ایک نہایت اہم رکن نماز ہے۔ یہ عمل بھی ہے، یہ عقیدہ بھی ہے، اور ایک مومن کی پہچان اور معراج بھی ہے۔ یہ نماز ہے جس کا ذکر قرآن کریم میں 70 سے زائد مقامات پر آیا ہے۔ یہ نماز ہے جو مومن کی معراج ہے۔ یہ نماز ہے جو مسلمان اور کافر کے درمیان حد فاصل ہے۔ یہ نماز ہے جس کو جان بوجھ کر ترک کرنے والا حدیث کی روشنی میں کفر کا ارتکاب کرتا ہے۔ یہ نماز ہے جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ۔ صبر اور نماز سے اللہ کی مدد حاصل کرو۔ یہ نماز ہی ہے جس کے بارے میں سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے بین الرجل وبین الشرک والکفر ترک الصلاۃ۔ آدمی اور شرک و کفر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے۔ یہ نماز ہی ہے جس کے بارے میں اماں عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں اذا حضبہ امر صلی، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی پریشانی لاحق ہوتی تو آپ نماز میں مشغول ہو جاتے۔ اس دور میں بہت سے نام نہاد مسلمان ایسے ہیں جو نماز سے غافل ہیں، اس کی قدر نہیں کرتے۔ آج ہمارا رویہ نماز کے متعلق سب سے زیادہ افسوسناک ہے۔ رمضان کے روزے تو ہم اللہ اللہ کر کے رکھ لیتے ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے زکوٰۃ کی ادائیگی بھی کر دیتے ہیں، لیکن نہ جانے ہمیں نماز سے اتنی نفرت کیوں ہے۔ کس قدر افسوس کا مقام ہے۔ دین کا اتنا اہم ستون، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک، اور آج ہم اس سے غافل ہیں۔ اپنے آپ کو مسلمان کہنے کے باوجود ہم نماز سے بہت دور ہیں، جبکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں منافقین کو بھی نماز پڑھنی پڑتی تھی، حالانکہ ان منافقین کا انجام قرآن مجید میں کافروں سے بدتر بتلایا گیا ہے۔ مگر ان منافقین کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ۔ جب وہ نماز کے لیے اٹھتے تو سستی اور کاہلی کے ساتھ اٹھتے ہیں، مگر نماز پڑھتے ہیں۔ گویا ہماری حالت تو منافقین سے بھی بدتر ہے۔ ہمارا حال تو یہ ہے، اذان ہوتی رہتی ہے، ہم میوزک میں، ٹی وی میں، کھیل کود میں، اپنے کام و کاج میں مشغول رہتے ہیں، ہمارے کانوں پر جوں تک نہیں ریگتی۔ کیا حال ہوگا ہمارا اپنے رب کے بارگاہ میں۔ اسلامی بھائیوں، اللہ رب العالمین نے ایک جگہ پر ارشاد فرمایا ہے کہ جب جہنمیوں سے پوچھا جائے گا ما سلککم فی سقر، تم کو کس جرم کی پاداش میں جہنم کی سزا ملی، تو اپنا پہلا جرم یہی بتلائیں گے لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ سامعین اکرام، اللہ رب العالمین نے نماز میں یہ خاصیت و تاثیر رکھی ہے کہ وہ نمازی کو گناہوں سے اور برائیوں سے روکتی ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یقیناً نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ مگر اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم نماز کو اس کے تمام شرائط و آداب کے ساتھ پڑھیں۔ نماز کی قبولیت کی پہلی شرط یہ ہے کہ نماز خالص اللہ کے لیے پڑھی جائے، اس سے نماز پڑھنے والے کا کوئی دنیاوی مقصد نہ ہو۔ دوسری شرط یہ ہے کہ نماز شریعت کے موافق اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق پڑھی جائے۔ مالک بن حویرث سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، یعنی تم ایسے نماز پڑھو جیسا تم نے مجھے پڑھتے دیکھا ہے۔ اس سے اندازہ لگائیے کہ ہماری شریعت کی نظر میں نماز کی کیا قدر و قیمت ہے۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین کہ ہمیں نماز کی فضیلت کو سمجھنے
اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جزاک اللہ خیر. اب میں دعوت دیتا ہوں سفیان محمد ایوب کو، آپ آئیں اور اپنا عنوان کی وضاحت کریں.